لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، چند جمعہ سے آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں اور شوشوں پر کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے. آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ العظیم آپ علیہ السلام کی جوانی کے چند گوشے کو بیان کروں گا. آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی تو چہار جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، شرافت، دیانت اور آپ کے تقوی اور طہارت کا چرچا تھا. اسی چرچے کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت کی معزز ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جنہیں اللہ نے شرافت کے ساتھ ساتھ مالداری بھی عطا فرما رکھی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس وقت 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. آپ کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کے سرداروں کا پیغام نکاح آیا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی سنا کہ آپ بہت زیادہ امانت دار ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مالداری عطا فرما رکھی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بطور مضاربت کے بہت سارے لوگوں کو مال دیا کرتی تھیں اور اس طرح تجارت کیا کرتی تھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ ایسا کرو، آپ میرا مال لے کر کے جاؤ، میرا غلام میسرہ ہے، اس کے ساتھ جاؤ، مال تجارت لے کر جاؤ، تجارت کرو، اور جتنا نفع میں دوسرے کو دیتی ہوں آپ کو اور زیادہ نفع دوں گی. چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کے بارے میں جان چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. چونکہ حضرت ابو طالب گرچہ وہ سردار تھے لیکن عیالدار تھے، آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کیوں نہ میں تجارت کروں تاکہ کچھ میں معاون بن سکوں. لہٰذا آپ راضی ہو گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام میسرہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تجارت ہے جو آپ نے مزاربت پر فرمائی ہے، یعنی مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے اور محنت آپ کی ہے۔ غلام میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف کو دیکھا ہے، آپ کے کمالات کو دیکھا ہے، آپ کے ذریعے رونما ہونے والی خیر و برکات کو دیکھا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور خصوصی اللہ کی نصرت ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی آپ دھوپ سے پیدل چلا کرتے تھے یا اونٹنی پر سوار ہو کر چلا کرتے تھے تو آپ کو دھوپ کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی تھی، بلکہ بادل کا ٹکڑا آیا کرتا اور آپ کے اوپر سایہ کر لیا کرتا۔ اسی طرح جب کیکر درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوتے تو دھوپ تو چھن چھن کر اس درخت کے نیچے آیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی اور آپ پر سایہ کیا کرتی۔ یہ میں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت کی خصوصی مدد اور خصوصی نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی۔ الغرض، جب آپ تجارت کر کے واپس تشریف لائے اور آپ نے نفع پیش کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ متاثر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کو اس مرتبہ جو تجارت میں نفع ہوا ہے، کبھی اتنا زیادہ نفع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نہیں ہوا، اور اسی تاثر کا اثر تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤں، آپ کے حرم محترم میں آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ ایسا پیغام آیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اپنی طرف سے پیغام نکاح بھیج دینا یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کتنے سردار یہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ نے سب کو انکار کر دیا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کا عزم کیا ہے اور پیغام نکاح بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ حضرت ابو طالب سے مشورہ ہوا، حضرت ابو طالب نے اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد جو ازدواجی زندگی ہے وہ بڑی بے مثال اور بے نظیر زندگی ہے۔ اگر اسی پر خطاب کیا جائے تو وقت اپنی تنگی کا اظہار کرنے لگ جائے۔ بہت سی باتیں آپ کو بتلانی ہیں،
اس لیے میں صرف اشارہ کر کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو وفا نبھائی ہے وہ بڑی بے نظیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حیات رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ گویا 25 سال آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ نے 25 سال کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کا لگاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ زندگی میں تو زندگی میں آپ کی وفات کے بعد بھی اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دور کی کوئی ان کی سہیلی آپ کے پاس آیا کرتی تو آپ اس کا اکرام فرمایا کرتے، اعزاز فرمایا کرتے، اور آپ پوری طرح ان کے ساتھ متوجہ ہوتے اور باتوں کو سنا کرتے۔ اس قدر لگاؤ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور اللہ نے اس قدر اولاد میں برکت عطا فرمائی کہ یہ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد جتنی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں صرف حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ چاہے 3 بیٹے ہوں، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ جتنی اولادیں ہیں یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اللہ نے اس طرح آزمایا ہے کہ یہ ساری اولادیں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آج ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اللہ کو پیاری ہو جائے تو ہم کس قدر واویلا مچاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ذرا اس غم کو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک اولاد کو چھوڑ کر، ایک بیٹی کو چھوڑ کر ساری اولادوں کو اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلا لیا ہے، اور اللہ نے اس نسل میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کی نسلوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ان کی نسلیں نہ پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برکات کا ظہور ہے۔ بہت سارے
کچھ ایسے خبیث اور لعین ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا اور نعوذ باللہ یہ کہنے میں دریغ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور نعوذ باللہ آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے آپ نے اتنی ساری شادیاں کی۔ ان لوگوں کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ذرا ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطالعہ کریں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوانی کی اصل عمر ہے یعنی 25 سے 50 سال وہ آپ نے ایک بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اگر آپ ذاتی خواہشات کے پجاری ہوتے تو آپ اس عمر میں جتنا چاہتے نکاح فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے دو شیزائیں اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی، آپ جس لڑکی سے چاہتے نکاح فرما لیتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے تو یہ پیشکش کی تھی، جب آپ نے دعوت کے کام کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے یہی تو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی لڑکی پسند آئے ہم لڑکیوں کا قطار لگا دیتے ہیں، جس لڑکی پر آپ انگلی رکھ دیں ہم اس لڑکی کو آپ کی زوجیت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، کیوں؟ مقصد ذاتی خواہشات نہیں تھی، مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، مقصد اشاعت دین تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک صرف ایک بیوہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں آپ نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد تو بھی آپ نے سب نکاح بیوہ سے فرمائے۔ صرف ایک خاتون تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہی ایک کنواری تھی، بقیہ سب کی سب بیوہ تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ذاتی خواہشات ہوتی تو آپ بیواؤں سے نکاح کیوں فرماتے؟ آپ کنواریوں سے نکاح فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد کچھ اور ہے، وہ مقصد اشاعت دین ہے، ضروریات دین ہے، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جتنی مستورات آپ کی زوجیت میں آ جائیں وہ مستورات مسائل کو سیکھیں، خصوصاً جو خلوت کے مسائل ہوتے ہیں، جو تنہائی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ عورتیں سیکھ کر لوگوں کو پہنچا سکیں۔ لہٰذا جتنی خاتون آپ کی زوجیت میں آئی وہ اعلیٰ ترین ذہن کی مالک تھی، فہم و فراست والی تھی، وہ مسائل کو سیکھتی اور لوگوں تک پہنچایا کرتی۔ خصوصاً عورتیں مردوں سے مسئلہ پوچھنے میں عار اور شرم محسوس کیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جتنی عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں، جن جن عورتوں کو مسائل درکار ہوں وہ ان عورتوں سے پوچھ لیا کریں، یہ میری بیویاں مجھ سے پوچھیں، میں ان بیویوں کو جواب دوں، اب یہ بیویاں ان تک مسئلے کو پہنچا دیا کریں۔
اس طرح دین کی ضروریات پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد تھا۔ اور کتنے نکاح تو ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے اسے آسمان پر کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہے، جو حضرت زید بن حارثہ کی پہلی بیوی تھی، لہذا ان کا باقاعدہ نکاح زمین پر مجلس منعقد کر کے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس نکاح کی بشارت سنائی۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علیک حرج۔ جتنا بھی نکاح ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر کوئی انگلی اٹھانا چاہے تو کبھی وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ وہ تاریخی واقعہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ جو مرور زمانہ کی وجہ سے جس کی عمارتیں بوسیدہ ہو گئی تھی، دیواروں میں شگاف پڑ گیا تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، سرداران قریش جمع ہوئے اور یہ طے ہو گیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کرنی ہے۔ آپس میں یہ طے ہوا کہ دیکھو کوئی بھی مال حرام نہ آنے پائے، کعبۃ اللہ کی تعمیر حلال پیسے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ کفار تھے لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں اس بات کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے کہ کہیں حرام پیسہ نہ آنے پائے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے، اس میں صرف حلال پیسہ لگنا چاہیے۔ چنانچہ چندہ ہوا، اور جب چندہ جمع ہوا تو چونکہ حلال پیسہ تھا، پیسہ کم جمع ہوا، منصوبے کے اعتبار سے اتنا پیسہ نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ کے کچھ حصے کو نکال کر کے باہر کر دیا گیا، اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی گئی۔ یہ وہی حصہ ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، قوس نما دیوار کے ذریعے جس کی گھیرا بندی کر دی گئی ہے۔ جو حضرات حج اور عمرے پر گئے ہیں ان حضرات نے دیکھا ہے کہ حتیم کا حصہ کس طرح ہے۔ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت بہت زیادہ تھی، ورنہ ہم جیسے نااہلوں کو، غریبوں کو کعبۃ اللہ میں داخلے کا موقع کیسے ملتا؟ اللہ نے اس کے حصے کو باہر کروا دیا تاکہ ہم جیسے لوگ بھی اگر وہاں پہنچ جائیں تو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ورنہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہونا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بھی حج عمرے پر جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے 15 یا 20 منٹ لائن لگانا پڑتا ہے۔ آپ لائن لگا کر آسانی کے ساتھ حتیم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے اور مختصر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ حتیم میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حصہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔
اللہ ہم سب کو بار بار اس سعادت سے بہرور فرمائے۔ الغرض اس حصے کو باہر نکال دیا گیا۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا جب حجر اسود تک دیواریں بلند ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ حجر اسود کو یہاں نصب کرنا ہے، تو اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا، کیونکہ جاہل لوگوں کا قبیلہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا۔ اب ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے والا قبیلہ میرا ہونا چاہیے، وہ قبیلہ کہتا میرا قبیلہ ہونا چاہیے، لہذا بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، اور اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ تلواریں آپس میں نکل گئی، اور قریب تھا کہ آپس میں خون بہہ جاتا، قریب تھا کہ کسی کا قتل کر دیا جاتا۔ اس وقت کا جو سردار امیہ بن مغیرہ، اس نے یہ مشورہ دیا، تقریباً 1 ہفتے گزر گئے اسی کشمکش میں، تو اس نے مشورہ دیا کب تک لڑتے رہو گے اور کب تک آپس میں اختلاف کرتے رہو گے؟ کیوں نہ کسی کو اپنا حکم بنا لیا جائے، اور وہ حکم جو فیصلہ کر دے گا ہم اسی فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ کل صبح کے اندر جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا ہم اسی کو اپنا حکم اور فیصل بنا لیں گے، اسی کا فیصلہ ہم سب کو تسلیم ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلی شخصیت مسجد میں آنے والی جو ہے وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا ہے تو لوگ پکار اٹھے کہ ہاں یہ امین ہے، یہ صادق ہے، ہمیں ان کا حکم بنانا منظور ہے، ان کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے قبیلے ہیں، آپ کو بتلایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلہ اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کر لے۔ نمائندے منتخب ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں ہر قبیلے کا نمائندہ اس چادر کو پکڑ لے۔ جب چادر پکڑ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمائندوں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ حجر اسود ہے، اور اگر آپ سب مل کر اجازت مجھے دے دیں تو میں اس حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھ دوں۔ سب نمائندوں نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود کا رکھنا گرچہ ظاہری اعتبار سے میری طرف سے ہو رہا ہے لیکن آپ سب کی اجازت سے ہو رہا ہے، گویا آپ سب نے مل کر اس حجر اسود کو چادر میں رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چادر کو اٹھا لیا جائے۔ چادر اٹھائی گئی۔ جب وہ مقام آیا جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمائندوں کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سب مل کر اجازت دیں تو میں اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دوں۔ ان نمائندوں نے اجازت دی۔ آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود گرچہ ظاہری اعتبار سے
اجازت سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کر دیا اور آپ نے اپنی حکمت عملی سے ایک بڑے اختلاف کو آپ نے ختم کر دیا۔ ایسا اختلاف جس میں جانے جانے والی تھی، ایسا اختلاف کہ خون کی ندیاں بہنے والی تھی، لیکن آپ نے اپنی حکمت اور بصیرت کے ذریعے آپ نے اس اختلاف کو کافور فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی عمر مبارک 35 سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 35 سال کی اس عمر میں آپ نے کیسے کیسے اختلافات کو مٹایا ہے۔ کیا آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں؟ جوانوں کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے کہ اے نوجوانوں، اگر آپ کو اپنی صلاحیت پر ناز ہے، اپنی علمی لیاقت پر فخر ہے، اپنی طاقت پر غرور ہے، اپنی ہوش مندی پر عجب ہے، تو میدان میں آؤ۔ اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہو، اگر کہیں اختلافات پائے جا رہے ہیں، خاندانوں کا اختلاف ہے، گھریلو اختلاف ہے، معاشرے کا اختلاف ہے، برادری کا اختلاف ہے، تو تم اس اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے اندر پاور ہے، تم کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اپنی علمی لیاقت اور صلاحیت کو، اختلاف کو محبت سے بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم اختلافات کو اور زیادہ جلا دیتے ہیں اور زیادہ بڑھوتری اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اختلافات کو مٹانے کے بجائے اور ہم آگ لگانا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ کی سیرت کو اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اختلافات کو ختم کر کے آپسی بھائی چارہ کو قائم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ جہاں ہمیں محسوس ہو جائے کہ یہاں نفرتیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی تعریف کر کے نفرتوں کو کم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو نبوت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور یہ نبوت و رسالت ایک ایسا اعلیٰ ترین منصب ہے کہ مخلوقات کا کوئی منصب اور کوئی اقتدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آدمی اگر اپنی کوشش کے ذریعے یہ چاہے کہ میں نبی اور رسول بن جاؤں تو کبھی نہیں بن سکتا۔ آدمی اپنی کوشش سے عالم بننا چاہیے، عالمانہ کورس کی کتابیں پڑھ لے، اسے سند مل جائے گی، عالم بن جائے گا۔ آدمی ڈاکٹر بننا چاہے، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے، ڈاکٹر بن جائے گا۔ انجینئر بننا چاہے، انجینئرنگ کا کورس مکمل کر لے، انجینئر بن جائے گا۔ لیکن کوئی نبی اور رسول بننا چاہے، وہ کتنی بھی کوشش کر لے، وہ نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اس کا انتخاب اللہ کے یہاں ہوتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آفتاب نبوت کو طلوع فرما کر وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائیں گے۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر سرفراز کیے جانے سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔
جیسے حضرت زید بن عمر بن نفیل بھی، حضرت ورقہ بن نوفل بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا تو اس وقت آپ کے دل میں تنہا رہنے کی محبت ڈال دی گئی۔ خلوت کی زندگی کو آپ زیادہ پسند کرنے لگے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ جبل نور پر جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک غار ہے، غار حرا، اللہ ہم سب کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے، تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جبل نور پر جانے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبۃ اللہ نظر آیا کرتا تھا۔ آج بھی اگر درمیان سے عمارتوں کو ہٹا دیا جائے تو غار حرا سے، جبل نور سے کعبۃ اللہ نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وہاں جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں قیام فرمایا کرتے، ساتھ میں توشہ بھی لے کر جاتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا توشہ تیار کر کے دیا کرتی، آپ وہاں عبادت کیا کرتے۔ نبی اور رسول اور عام انسانوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بلا واسطہ ہوا کرتا ہے، اللہ کے احکام بذریعے وہی اس کے پاس آیا کرتے ہیں۔ عام آدمی کا یہ حال نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے، ویسی مدد عام انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو وحی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 40 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس اعتبار سے مہینہ ربیع الاول کا ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 40 سال 6 مہینے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس اعتبار سے مہینہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، بعض نے کہا ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، بعض نے کہا رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، بعض نے کہا 21 تاریخ تھی، اور بعض نے کہا 24 تاریخ تھی۔ محدثین کا زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ 40 سال 6 مہینے میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو یہ سیرت کے کچھ پہلو تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہفتہ ہے وہی کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آئیں گی۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو زندگی میں ایک مرتبہ شروع سے اخیر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ بڑا بد نصیب امتی وہ ہے جو آپ کی سیرت کو نہ پڑھا ہو۔ کم از کم اگر پڑھتے نہیں ہیں تو جمعہ کی نماز میں وقت پر تشریف لائیں، آپ کی سیرت کو سنیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا سکے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کی مبارک زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔